بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ درود پاک کی اس محفل میں سامعین اور ناظرین کو اور حاضرین کو سلام آداب پیش کرتا ہوں۔ آج کے درود میں ایک خاص نسبت ہے، درود قادریہ۔ اور درود قادریہ ایک ایسا درود ہے جو اپنے پڑھنے والے کو ایک ایسی روحانیت عطا کرتا ہے، ایک ایسا منصب عطا کرتا ہے، ایک ایسا طریق وضع کرتا ہے کہ بڑے بڑے روحانی بندے، بڑے بڑے صاحب نسبت لوگ، مجاذیب، نجبا، فقراء، سالکین اس کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ اولیاء کی اقسام ہیں، کوئی ابدال ہے، کوئی قطب ہے، کوئی غوث ہے، کوئی سالک ہے، کوئی مجذوب ہے، کوئی نجیب ہے۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے اولیاء کی جو اقسام ہیں، جو صنفیں ہیں، اس درود قادریہ کی نسبت سے اگر آپ اس نسبت کو قائم رکھ کے، اس نسبت کو اپنا کے اس درود پاک کو پڑھیں اور اس کا ثواب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے آباء و اجداد سے چلتا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو روزانہ بخش دیا کریں، پھر اپنے ستارہ عروج کو دیکھ لیں کہ کتنی بلندی تک یہ ستارہ جاتا ہے۔ وہ درود پاک کون سا ہے جو قادریہ کے نام سے مشہور ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، معدن الجود والکرم، کان ہیں جود کی اور کرم کی، سخاوت کی، و آلہ و ابنہ کریم و ابنہ الکریم و امتہ الکریمات یا اکرم الاکرمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و ابنہ کریم و امتہ الکریمات یا اکرم الاکرمین و بارک وسلم، و بارک وسلم۔ یہ درود پاک پڑھیں، اور اس درود پاک کو ایک خاص وقت میں پڑھا جاتا ہے جس کو صلاۃ الاسرار کہتے ہیں۔ اور صلاۃ الاسرار وہ نماز ہے کہ اگر کسی بندے کی دینی یا دنیاوی جو بھی مشکل ہو، جو بھی حاجت ہو، جو بھی رکاوٹ ہو، تو صلاۃ الاسرار کو بعد نماز مغرب، سنن کے بعد، مغرب کی سنتوں کے بعد اس نماز کو پڑھے بنیت قرب الہی، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا ثواب ہدیۃً تحفۃً پیش کرے۔ بات اس میں ایک اور شرط ہے کہ سنتوں کے بعد پھر دوبارہ اگر تازہ وضو کر لیں تو نور علی نور ہے، نہیں تو اسی مغرب کی نماز کے وضو کے ساتھ ہی پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ اور کوئی صدقہ و خیرات کر لے جس دن یہ نماز پڑھنی ہو، اور رد بلا کے لیے بھی صدقہ کر لے۔ نماز میں بعد فاتحہ کے یعنی الحمدو کے بعد قرآن پاک کی جو بھی صورت ہو اس کو پڑھ لے، اور اس کے بعد سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھے تو بہتر ہے۔ حسب دستور نماز پوری کر کے پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے، نماز کو پورا کر کے سلام پھیر کے 2 رکعتوں کا قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے تو پھر سورہ فاتحہ 1 بار، آیت الکرسی 7 بار، اور بعدہ یعنی اس کے بعد یہ درود پاک پڑھے، پھر اپنے دل کو مدینہ شریف کی طرف متوجہ کرے اور کہے 11 مرتبہ، یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغثنی و امددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ درود پاک کو پڑھنے کے بعد 7 بار پڑھنے کے بعد یہ الفاظ کہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغثنی و امددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ پھر اگر جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں
وہاں اگر کچھ وقفہ ہے، کوئی چلنے کے 2-4 قدم جگہ ہے، تو پھر آپ عراق کی طرف، آج کل کون سا مشکل ہے ڈائریکشن متعین کرنا، 11 قدم چل کر غوث اعظم کی بارگاہ میں فریاد کریں، استغاثہ پیش کریں، تو اللہ تبارک و تعالی کیا کرے گا، ان کے سبب سے، ان کے وسیلہ سے وہ حاجت پوری ہوگی، وہ مشکل دور ہوگی۔ اور پھر ادھر منہ کر کے یہ پڑھتا جائے، یا غوث الثقلین یا کریم الطرفین اغثنی و امددی فی قضائے حاجاتی یا قاضی الحاجات یا ارحم الراحمین، یہ پڑھے 3 بار، یا بدیع العجائب بالخیر یا عجائب، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کی ساری مرادیں، اس کی ساری حاجتیں پوری ہوں گی۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ درود قادریہ کو اس طرح پڑھیں، نماز میں پڑھیں یا ایسے ہی پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا کشش، ایسا ایک مقناطیسی کشش تمہارے اندر پیدا کر دے گا کہ اولیاء، صلحاء، مقربین، شہداء کی ارواح بھی تمہاری حاضری کو حاضر ہوا کریں گی۔ یہ آزما کے دیکھ لیں۔ ایک نسخہ ہے سورہ اخلاص کا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو دیکھیے پھر روحانیین کی کیسے آمد ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس عمل کی توفیق دے، باقی سب باتیں ہیں۔